بسم الله الرحمن الرحيم فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحزة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز صدق الله العظيم. کل کے سبق میں وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم، اس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ گزشتہ کتابوں کے جو علماء سو تھے، بعد کے لوگ، انہوں نے تحریرات کے ذریعے اللہ کے مصحف کے اندر کتابوں میں تحریف کر کے جب ان کی کتابیں بعد کے لوگوں تک پہنچی، انہوں نے پڑھی، وہ بھی گمراہ ہوئے، اور جن لوگوں نے بدلی وہ بھی بوجہ ضد و عناد کے کہ جب کہ ان کے پاس علم بھی آ گیا، نصیحت بھی آ گئی، لیکن باوجود اس کے اس نے اختلاف کیا اللہ کی کتاب میں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، پھر جو ان لوگوں کے بعد کے جو لوگ آئے جو وارث کیے گئے کتاب کے، وہ بھی لوگ ان تحریرات کو پڑھ کے کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے، شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر آگے جو اللہ پاک نے فَلِذَلِكَ فَادْعُ، جہاں سے آج کا سبق شروع ہوا ہے، یہ 4 امور اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں جو ما قبل کے اوپر ہی اللہ پاک متفرع کر رہے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ، اس کے بارے میں کل آپ کے سامنے بیان ہوا کہ یہ پہلا امر ہے جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جب تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کی دعوت صرف ایک تھی، وہ توحید، لیکن اس کے اندر باغی مولویوں نے کیا ڈال دیا؟ اختلاف ڈال دیا۔ تو آپ میرے پیغمبر اسی دین توحید کی کیا کرتے رہیں؟ تبلیغ کرتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، جس کی تمام انبیاء علیہم الصلاۃ کو کیا کی گئی ہے؟ تاکید کی گئی ہے کہ آپ نے مسئلہ توحید کو ہی صرف لوگوں تک پہنچانا ہے، اسی دین توحید کی لوگوں کو کیا کرنی ہے؟ تبلیغ کرنی ہے۔ اور پھر دوسرا امر جو اللہ نے بیان فرمایا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، میرے پیغمبر آپ کو بھی یہی چاہیے کہ آپ اسی دین کے اوپر کیا رہیں گے؟ مضبوط رہیں گے، عمل پیرا رہیں گے، جس طرح کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ حکم کس کی طرف سے تھا؟ اللہ پاک کی طرف سے تھا۔ میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ آپ نے صرف اور صرف کس دین کے اوپر مضبوط رہنا ہے؟ دین توحید کے اوپر۔ ٹھیک ہے، یہ 2 امر ہو گئے۔ اب تیسرا امر جو ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تیسرا امر کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ اتباع کرو تم ان کی خواہشات کی، نہ اتباع کرو تم ان کی خواہشات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ جو گزشتہ تحریرات ہیں، جو گزشتہ کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے، گمراہ کن مولویوں نے، پیشواؤں نے ان کے اندر تحریف کی، ان کے اندر شرکیہ کفریاں باتیں بیان کر دی ہیں، میرے پیغمبر آپ نے ان رہنماؤں کی خواہشات کی بالکل پیروی نہیں کرنی، آپ نے ان کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ آپ کو جو وحی کیا گیا ہے آپ نے صرف اور صرف اس کی پیروی کرنی ہے۔
بات سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ قرآن پاک میں اللہ پاک بار بار خواہشات کے اوپر بیان فرماتے ہیں کہ اپنی خواہش کے مطابق نہ چلو بلکہ اللہ کی خواہش کے مطابق چلو، اللہ کی مرضی کے مطابق چلو۔ سورۃ قصص کے اندر غالباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، بغیر ہدی من اللہ، بغیر اللہ کی ہدایت کے، بغیر اللہ کی ہدایت کے اپنی خواہشات کی جس نے پیروی کی ہے، اس سے بڑا اللہ کہتے ہیں گمراہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ کی خواہشات، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی کو بسر کرنا، زندگی کو گزارنا، اس پہ اللہ پاک کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ کیونکہ انسان کا جو نفس ہے وہ انسان کو اپنی خواہش کو مکمل کرنے کا کیا کرتا ہے؟ حکم کرتا ہے۔ اور یہ نفس ایسی چیز ہے کہ جس کا سہارا لے کر شیطان اس بندے کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نفس کہتے ہیں تزکیہ نفس، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس نفس کو مارا جاتا ہے کہ اس نفس کے مطابق نہیں چلنا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ نفس، کے نفس کو پاکیزہ کرنا، گناہوں کی میل سے، اخلاق رذیلہ کی گندگی اور میل سے اپنے نفس کو کیا کرنا ہے؟ پاک اور صاف کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فریضوں میں سے ایک فریضہ تھا مستقل، یہ اللہ جو عطا کیا کہ میرے پیغمبر آپ نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کتاب کی تفسیر بھی بیان کرنی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویعلم الکتاب، اور اس کی آیتیں بھی آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اور تیسرا فریضہ ویزکیہم، آپ نے لوگوں کا کیا کرنا ہے؟ تزکیہ کرنا ہے۔ تزکیہ آپ تبلیغ کریں گے، آپ ان کو گناہوں کی نفرت دلائیں گے کہ اس گناہ کی یہ نقصان ہے، اس گناہ کا یہ نقصان ہے، اس گناہ کا یہ ضرر ہے۔ نیکیوں کی تبلیغ کریں گے کہ اس نیکی کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا، اس نیکی کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا، اس نیکی کا آپ یہ ہوگی۔ آپ ان کو اللہ کا ذکر کروائیں گے، اللہ پاک کی محبت ان کے دل کے اندر پیدا کریں گے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ نفس، کہ شرک اور کفر انسان کے دل سے نکل جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جائے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ اور تزکیہ نفس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے۔ کیا کر دے؟ گناہوں کو بالکل ترک کر دے، چھوڑ دے، پھر اس کے نفس کا کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر تزکیہ نفس نہیں ہوگا تو پھر انسان کیا چلے گا؟ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے گا، جو اس کے من میں آیا، جو اس کے دل کے اندر آیا وہ کرتا جائے گا۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، قرآن کیا ہے، صحابہ کیا ہے، صحابیات کیا، کوئی اس کو اس چیز کا پرواہ نہیں ہوگی، وہ اپنے نفس کے پیچھے چلے گا۔ اور شیطان کس چیز کا سہارا لیتا ہے؟ نفس کا۔ مثال کے طور پہ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو کتنے گناہوں سے بچتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ جو نفس ہے اس کا روزہ جو ہے وہ اس نفس کو مار دیتا ہے۔ غالباً حدیث شریف کا ہی مفہوم ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو رگوں کے اندر جو خون دوڑتا ہے اس کی روانگی، اس کی رفتار جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور شیطان جو ہوتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے اس کا سہارا لیتا ہے۔ جس روانگی کے ساتھ اس کا خون دوڑتا ہے شیطان اس کی رگوں میں اسی قدر دوڑ کے اس کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے۔ اب عام جب انسان بغیر روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اور کیفیت ہوتی ہے، اور جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو انسان کی اور کیفیت ہوتی ہے۔ خوف خدا دل کے اندر ہوتا ہے جب روزہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ نفس کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے۔ اس وقت نفس کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان بھی اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کا شیطان کیا لیتا ہے؟ سہارا لیتا ہے، اور اپنی خواہشات کی پیروی کے مراد کہ شیطان اس کے دل کے اندر یہی پٹی پڑا دیتا ہے کہ تو نے اپنی زندگی کو خود مختار ہو کے گزارنا ہے، کسی کے حکم کے تحت تو نے زندگی نہیں گزارنی، تو نے خود مختار ہونا ہے، جو تیرے دل میں آئے، جو تیرے جی میں آئے تو نے وہ کام
کر دینا ہے بس. کسی کی بات سننے کی تجھے ضرورت نہیں ہے, کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطاعت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی, اس کے پیچھے چلنا ہے. دیکھو یہ خواہشات کا رد ہو رہا ہے. خود مختار ہو کے زندگی نہیں گزارنی انسان نے, بلکہ جو اس کو کتابیں بھیجی, اس کی طرف کتاب بھیجی, نبی آئے, نبی کی تعلیمات کے مطابق کیا گزارنی پڑے گی, زندگی گزارنی پڑے گی. نبی کی تعلیمات کے مطابق جب زندگی گزرتی ہے تو وہ پھر کیا بنتا ہے؟ ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے. نبی جو آتا ہے دنیا کے اندر وہ معاشرے کو توڑنے کے لیے آتا ہے, سوسائٹی کو توڑنے کے لیے آتا ہے. کس کو توڑنے کے لیے؟ سوسائٹی کو, معاشرے کو, گندے معاشرے کی تردید کرنے کے لیے. اس کی جگہ صحیح کاموں کو تشکیل دینے کے لیے نبی کے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتے ہیں. 1,24,000 اللہ پاک نے انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں. 1.25 لاکھ کم و بیش اللہ نے دنیا میں انبیاء بھیجے. کیوں؟ کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر دیکھو شرک شروع ہوا. اللہ پاک نے حضرت نوح کو پیغمبری سے کیا کر دیا؟ سرفراز کر دیا. اللہ نے بتایا کہ یہ پیغمبر جو میں نے بھیجا ہے یہ معاشرہ بنانے کے لیے بھیجا ہے, اس کے اوپر میں اپنے احکام نازل کروں گا. یہ بتائے گا کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے, اپنی خواہشات کے مطابق گزارنی ہے یا کوئی اور کائنات کے اندر ہستی ہے کہ جس کے مطابق, جس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا پڑے گا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ کیا بناتے ہیں, وہ ان کو پتہ ہے معاشرہ کس طرح لے کے چلنا ہے. اللہ پاک اپنے نبی کے اوپر احکام نازل کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ انسان کو زندگی جینے کا طریقہ اس طرح بتانا ہے کہ خود مختار ہو کے زندگی نہیں بسر کرنی, خود مختار ہو کے زندگی نہیں بسر کرنی, بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق, اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان دنیا کے اندر بے مقصد نہیں آیا, بلکہ کوئی نہ کوئی مقصد لے کر آیا ہے جس کو اس نے حل کرنا ہے. جب وہ اس مقصد سے باہر ہو جائے گا, اس لکیر سے باہر ہو جائے گا, سمجھو وہ خود مختار ہو کے زندگی گزار رہا ہے اپنی, خود مختار ہو کے اپنی کیا گزار رہا ہے؟ زندگی گزار رہا ہے. تو وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر اپنی خواہشات کی, ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی. جو لوگ کہہ دیں, جو یہ کہہ دیں, نہیں, ان کے پیچھے نہیں چلنا. آپ نے صرف اور صرف اللہ کی وحی کا اتباع کرنا ہے. جو اللہ کہہ دے آپ نے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر اور اس کے مطابق چلنا. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب, یہ چوتھا امر ہے. اور آپ فرما دو میرے پیغمبر میں ایمان لایا اس چیز پر جو اتاری ہے اللہ نے, من کتابن, کتابوں سے, جو اللہ نے کتابیں اتاری ہیں آپ اس پر کیا لائیں؟ ایمان. میرے پیغمبر فرما دو کہ یہ جو تحریرات ہیں نا سابقہ علماء نے, گمراہ کن پیشواؤں نے جن کو بدل کے رکھ دیا, میں ان تحریفات کا اتباع, ان کے پیچھے نہیں چلنے والا, بلکہ جو اللہ پاک نے کتابیں اتاری ہیں, صحیح کتابیں, میں اس کے اوپر کیا رکھتا ہوں؟ ایمان رکھتا ہوں. میں اس کے مطابق اپنا زندگی لے کے چلوں گا. اور یہی جو چیز ہوتی ہے یہ اللہ اپنے پیغمبر کی وساطت سے اس کے امتیوں کو بتانا مقصود ہوتی ہے. یہ چیز کہ تمہارے لیے ایک زندگی گزارنے کا جو ماڈل ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تمہارے لیے جو آئیڈیل چیز ہے جس کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے وہ قرآن پاک ہے, وہ یہ کتاب ہے. اس کے مطابق تم نے کیا کرنی ہے؟ زندگی گزارنی ہے. اللہ قرآن میں کیوں کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, یہ جو پیغمبر میں نے تمہارے اندر بھیجا ہے اپنا, یہ تمہارے اندر کیا ہے؟ بہترین اور خوبصورت نمونہ ہے. جس کو اللہ خوبصورت کہہ رہا ہے, جس کو اللہ بہترین کہہ رہا ہے, جس کو اللہ اچھا کہہ رہا ہے. اب اچھا انسان وہی ہوگا جو اللہ کی اچھی بات پر عمل کرے گا. جس کو اللہ نے اچھا کہہ دیا تو اچھا انسان اسی کے پیچھے چلے گا, اسی کو اپنا نمونہ بنائے گا, اسی کے رستے کے اوپر چلے گا. ٹھیک ہے. سورۃ حشر میں اللہ کہتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا,
جو کچھ بھی میرا پیغمبر تمہارے پاس لے کر آتا ہے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کرتا ہے اس سے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ ایک رول ماڈل ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کو بتایا جا رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ مجھے جو زندگی پسند ہے نا وہ یہ تمہارے سامنے میں نے نمونہ رکھ دیا، اس کے مطابق تم نے زندگی بسر کرنی ہے اپنی۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اگر آج ہم محمد عربی کو نہیں دیکھیں گے، اگر ہم اس کی سیرت سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے، تو پھر کون سی دنیا کے اندر کون سی شخصیت ہے، کون سی آئیڈیل شخصیت ہے کہ جس کے پیچھے ہم چل کے اللہ کو راضی کر لیں؟ ہے کوئی؟ پھر اس کو چھوڑ کے گزارا ہے؟ اس رسول اللہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزارنا، کیا اس کے اوپر گزارا ہے؟ کیا انسان قرآن سے دور ہو کے اگر زندگی بسر کرے، کیا کوئی گزارا ہے؟ اللہ قبول کر لے گا ہمیں؟ کبھی قبول نہیں کرے گا، کبھی قبول نہیں کرے گا ہمیں۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ کل کو ہم قیامت والے دن یہ اللہ کے سامنے عذر نہیں کر سکتے کہ یا اللہ دنیا ہی اس طرح تھی جس دور میں ہمیں تو نے پیدا کیا ہے، دنیا ہی اس طرح تھی، سب اس چیز کی طرف چل رہے تھے، سارا معاشرہ ہی خراب ہو چکا تھا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، کتاب تھی کہ نہیں تیرے پاس اس وقت؟ سچی کتاب تھی تیرے پاس، ساری سیرت احادیث محفوظ کر کے تیرے تک پہنچائی تھی ہم نے، محمد کی زندگی ساری تیرے پاس تھی، کیوں نہیں اس کے اوپر عمل کیا؟ کیوں چلتے رہے جدھر جو لے گیا ادھر ہی چل پڑے، جدھر جو لے گیا؟ اللہ کی کتاب کے اوپر تم نے اپنا اللہ کی کتاب کو فیصل اور ثالث کیوں نہیں مانا تھا؟ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں بات؟ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، 4 امر ہو گئے آگے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے تاکہ میں انصاف کروں تمہارے درمیان۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بھی حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان کیا کروں؟ انصاف کروں۔ کس کے ذریعے؟ اللہ کی کتاب کے ذریعے، تعویلات اور اختلافات میں میں تمہارے درمیان کیا کر دوں؟ انصاف کر دوں۔ ٹھیک ہے، آگے آئے گی انشاءاللہ ایک آیت، اللہ اس میں فرمائیں گے کہ جس معاملے کے اندر تمہارے اندر جھگڑا ہو جائے تو اپنا فیصل اور اپنا ثالث کس کو بناؤ؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤ۔ اس کی زندگی کو پڑھو کہ یہ جو آج ہماری زندگی کے اندر جو چیز لاحق آ گئی ہے، جو آج ہماری زندگی کے اندر یہ چیز پیش آئی ہے، اس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کتابوں کے اندر، گزشتہ کتابوں کے اندر، پہلے میں یہ بات عرض کر دوں، مثال کے طور پہ تعویلات کی گئی، علماء سو نے تحریفات کی، تعویلات کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے دنیا میں، وہ جو گزشتہ کتابیں تھیں، جو تعویلات تحریفات ہوئی ہیں، میں انصاف کروں کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اور کس کتاب کے ذریعے وہ ہوگا؟ اللہ کی کتاب کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے۔ آتا ہے نا قرآن میں کہ یہ قرآن جو ہے تورات کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے۔ تورات کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے۔ انجیل کی تصدیق، پہلی کتابوں کی یہ کیا کرتا ہے؟ تصدیق۔ اس کتاب کے ذریعے میں بتاؤں گا کہ یہ تحریفات، یہ تعویلات جو ہوئی ہیں یہ غلط ہوئی ہیں، یہ بعد کے علماء نے، گمراہ کن علماء اور پیشواؤں نے اس کتاب کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا ہے، تحریفات کر دی ہیں اس کے اندر۔ آج انجیل ہے جو انجیل، پتہ نہیں اس کے کتنے نسخے بن چکے ہیں، بائبل کتنے نسخے بن چکے ہیں۔ ہر ملک کے اندر عیسائی آپ کو جب ملیں گے، ان کا نسخہ تم پڑھ لینا، ہر نسخہ کیا ہو چکا ہے؟ بدل چکا ہے۔ باقاعدہ انہوں نے ٹیمیں ایجاد کی ہیں، ٹیمیں، معاشرے کے تحت اس کتاب کو لے کے چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ معاشرے کے مطابق اس کتاب کو ڈالا جاتا ہے۔ نیا سبق جو جاری ہوتا ہے عیسائیت کے لیے، وہ ٹیمیں ایجاد کرتی ہیں کہ آئندہ سال تمہارے لیے یہ اعمال مقرر کیے جاتے ہیں، اگلے سال تمہارے لیے یہ اعمال مقرر کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ معاشرہ بدل چکا ہے، لہٰذا تم بھی اپنے آپ کو اس کے مطابق چلاؤ۔
قرآن اللہ کا شکر ہے، قرآن اللہ کا شکر ہے، یہ سرٹیفکیٹ سند اس کو حاصل ہے کہ قیامت تک یہ کتاب محفوظ رہے گی۔ اور اللہ پاک کہہ رہے ہیں اگر کسی نے زندگی گزارنی ہے تو قرآن کے مطابق کرو، معاشرے کو قرآن کے مطابق نہیں چلانا، معاشرے کو قرآن کے مطابق چلاؤ، قرآن کو معاشرے کے مطابق نہیں چلانا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ بتائے گا تمہیں کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، یہ بتائے گا تمہیں کہ زندگی جینے کے اصول کیا ہیں، یہ بتائے گا تمہیں کہ دنیا کے اندر جب آ تو گئے، بالغ ہو گئے، اللہ سے وعدے کر لیے، اب ہم نے کس مقصد کے تحت رہ کے زندگی گزارنی ہے۔ تو مختلف ٹیمیں انہوں نے ایجاد کی ہوئی ہیں کہ ہر سال وہ انجیل کے اندر کیا کر رہے ہیں، تحریف کر رہے ہیں، طرح طرح کی تحریف کر رہے ہیں۔ یہودی وہ بھی اسی چیز کے اوپر لگے ہوئے، آئے سال وہ تورات کے اندر طرح طرح کی تحریف کر رہے ہیں۔ یہ زبور جو ہے نا، زبور یہ بھی یہودیوں کی کتاب ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر جو اتری تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ داؤد علیہ السلام کا ہے۔ اور یہ اللہ نے داؤد علیہ السلام پر زبور کیوں اتاری؟ اس میں زیادہ تر دعائیں تھیں، علماء فرماتے ہیں دعاؤں کی کتاب تھی، وظائف کی کتاب تھی، اور کچھ اللہ پاک نے اس کے اندر وہ احکام دوبارہ ریپیٹ فرمائے تھے کہ جو تورات کے اندر بنی اسرائیل کے علماء نے بدل دیے تھے۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور اتاری، اللہ نے دوبارہ ان احکامات کو ریپیئر کیا اس کے اندر، وگرنہ اتری یہ بھی کس کے اوپر کہ گویا ایک قوم کے اوپر دو کتابیں اتری جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، تورات اور زبور۔ اور انجیل جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اتری، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کتاب اتری، ٹھیک ہے۔ تو ساری کتابیں کیا ہو چکی ہیں، اب بدل چکی ہیں، بس سمجھ آئی ہے۔ قرآن پاک اس وقت ہماری نظروں میں محفوظ ہے، محفوظ ہے قرآن پاک۔ اللہ کا شکر ادا کرو، لاکھ شکر ادا کرو کہ آج کچھ فیصلے، کچھ کیا ساری زندگی میں اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ 100 بار اللہ اس بات کرنے سے بچائے، اگر قرآن بدل جاتا تو مسلمان کیسی زندگی بسر کرتے؟ مسلمان ہی کیا ہوتے، دعویٰ تو ہوتا لیکن ختم ہو چکا ہوتا سارا کام۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی؟ یہودیوں جیسی زندگی گزار رہے ہوتے، اپنی خواہشات کے مطابق، اپنا خود مختار ہو کے سب مسلمان زندگی، کسی کو نہ پتہ ہوتا اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، کون تھے، کس طرح تھے۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ آ گئی؟ کبھی اس چیز کے اوپر غور کیا کرو اکیلے بیٹھ کے کہ اگر قرآن بھی اسی طرح اس کا حال ہو جاتا، انجیل بڑی کوششیں کی ہیں اس کے اندر اس کو بدلنے کی کوششیں کی، لیکن وہ کوششیں اللہ نے ساری ناکام کر دیں، ناکام کر دی، مردود کر دی، خاک کے اندر اللہ پاک نے ملا دی۔ تورات جس طرح بدلی اس طرح قرآن کو بدلنے کی کوشش کی گئی، اللہ نے نہیں بدلنے دیا۔ اس کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ بھی عجیب طریقہ ہے اللہ پاک کر، چھوٹے چھوٹے بچوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت کروا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں سے اللہ اس کی حفاظت کروا رہا ہے۔ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ ہاں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، میں تمہارے اندر فیصلہ کروں، مجھے حکم دیا گیا کہ تمہارے درمیان میں کیا کروں، فیصلہ کروں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ انصاف کروں، فیصلے کروں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھو، اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے کیا کرنا ہے، میں نے فیصلے کرنے ہیں، اس نے جو مجھے کتاب دی ہے اسی کے مطابق میں نے فیصلے کرنے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سب کا کارساز اللہ ہے، ہمارا تمہارا حاجت روا مشکل کشا کارساز مختار صرف اور صرف اللہ پاک ہے۔ اس کے مطابق میں نے کیا کرنا ہے، فیصلے کرنا، انصاف کرنا ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے کیا ہوں گے، ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل۔ دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب مانتے ہو تو مان جاؤ، اگر ابھی بھی شرک کے اوپر اصرار کرتے ہو اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہارے عمل جو ہیں شرکیہ عمل ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے، اور جو ہمارے اعمال خیر ہیں، نیک عمل ہیں، وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے، دوسرا مطلب کہ تمہارے زمانے کے اندر جو عمل تھے تمہاری کتاب وہ تمہارے لیے، اور ہمارے زمانے کے جو عمل تھے ہماری کتاب وہ ہمارے لیے، ہمارے
تمہارے جو اعمال تھے وہ منسوخ ہو چکے ہیں، ہمارے اعمال ابھی تک ہیں، ہمارے لیے ہمارے عمل ہے، تمہارے لیے تمہارے عمل ہے، جاؤ کام کرو۔ باقی لا حجت بیننا و بینکم، کوئی حجت نہیں ہے، نہیں کوئی جھگڑا ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، نہیں کوئی جھگڑا ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، کوئی دلیل نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ ان کو یہ بھی فرما دو کہ یہ جو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں نا، یہ کیوں دے رہے ہیں؟ محض اس کے اندر تمہاری کیا ہے؟ خیر خواہی ہے، کوئی جھگڑا کرنا مقصود نہیں ہے ہمارا، کوئی جھگڑا کرنا مقصود نہیں ہے۔ یہ جو دعوت دی جا رہی ہے تمہیں توحید کی، اس کے اندر تمہاری کیا ہے؟ بھلائی ہے، تمہارے لیے خیر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ پاک کے اوپر قربان جاؤں، اللہ پاک قرآن میں سب سے زیادہ توحید کا مسئلہ کرتے ہیں، سب سے زیادہ توحید کا مسئلہ ان کو جو حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر ایک بات سمجھنی آپ نے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو تورات کے اندر اللہ نے توحید کے علاوہ اللہ پاک نے جو چیزیں اتاری تھی، مثال کے طور پہ اخلاق کے اوپر، اعمال کے اوپر، حقوق العباد کے اوپر، ان چیزوں کو وہ بھی مانتے تھے، ان چیزوں کے اندر نہیں انہوں نے تحریف کی تھی، ان چیزوں کے اندر نہیں انہوں نے تحریف انہوں نے جس مسئلے سے انہیں مصیبت تھی، اختلاف تھا، انہوں نے اس چیز کے اندر کیا کیا ہے؟ توحید کے اندر۔ اور مسئلہ ہی سارا سب سے بڑا یہ ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، باقی تو ساری چیزیں کیا ہیں؟ بعد میں ہیں۔ جو باقی ساری چیزیں ہیں وہ تب ہی قبول ہوگی نا جب یہ جڑ مضبوط ہوگی توحید والی۔ انہوں نے جڑ کو کیا کر دیا؟ کاٹ دیا، جڑ کو ہی انہوں نے کمزور کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ پاک کو یہ کتاب اتارنی پڑی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ توحید والا اللہ پاک نے سب سے زیادہ اس کتاب کے اندر کیا کیا؟ مسئلہ بیان کیا ہے قرآن پاک میں۔ دوسری چیزوں کا حکم ہے قرآن، وہ ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، امت محمدیہ کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ یہ کام کرنا ہے، یہ اعمال کر، لیکن سب سے زیادہ کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ توحید ہی بیان ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان ظالموں نے توحید کو ہی کیا کر دیا تھا؟ بدل دیا تھا۔ انجیل میں توحید کو بدل دیا، تورات میں توحید کو بدل دیا، اللہ پاک کو قرآن میں وہی مسئلہ بیان کرنا پڑا، کیونکہ ان دوسرے مسائل کو انہوں نے نہیں بدلا تو توحید کو، ٹھیک ہے۔ تو ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تمہارے ہمارے درمیان، یہ محض تمہاری کیا ہے؟ خیر خواہی ہے۔ یا دوسرا مطلب کہ اسلام کی صداقت، حجت اور دلیل کے اعتبار سے اب غالب آ چکی ہے، تمہارے اوپر حجت قائم ہو چکی ہے، اس لیے اب تمہارے اوپر احتجاج کی کوئی ضرورت نہیں پڑی۔ لا حجت بیننا، تمہارے ہمارے درمیان کوئی حجت باقی نہیں رہی۔ مطلب کہ دین حق جو ہے، اسلام کی صداقت و حقانیت کیا ہے؟ واضح ہو چکی ہے، غالب آ چکی ہے۔ دیکھ چکے ہو تم بھی کہ اسلام آئے دن پھیلتا جا رہا ہے، آئے دن پھیلتا جا رہا ہے، تو اب تمہارے اوپر کوئی دلیل اور کوئی احتجاج کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے۔ قیامت والے دن تم یہ عذر نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے کہ ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر دیکھو، اللہ یجمع بیننا، اللہ جمع کرے گا ہمارے درمیان، ٹھیک ہے، اور تمہارے درمیان، ٹھیک ہے، سب کو اللہ پاک قیامت والے دن جمع کر دے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور طرف اسی کے ہے رجوع سب کا، سب کے سب اس کے پاس جمع ہوں گے، وہ فیصلہ کر دے گا، سب کے سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، وہ فیصلے کر دے گا کس نے کس طرح کی زندگی گزاری۔ آ جاؤ میں بتا دیتا ہوں، دنیا کے اندر تو دلیل کے ساتھ ہم نے بتایا کتابیں اتار کے کہ یہ انسان حق کے اوپر، یہ باطل کے اوپر۔ آج ہم اپنے اصل فیصلے کے ذریعے بتائیں گے کہ کون حق کے اوپر، کون باطل کے اوپر، جنت اور جہنم کے اندر بھیج کے ہم فیصلے کریں گے، یہ حق کے اوپر تھے اور یہ باطل کے اوپر تھے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، ایک تفسیر یہ تھی ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ دیکھو 4 امور اللہ پاک نے جو شروع میں بیان فرمایا وہ ماقبل کے اوپر ہی سارے متفرع تھے۔ اب حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اس آیت کے مطابق، وہ سنیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے 10 جملوں کے اوپر مشتمل ہے، 15 نمبر آیت جو ہے، کتنے جملوں پر؟ 10 جملوں کے اوپر مشتمل ہے، اور ہر جملہ خاص حکم کے اوپر مشتمل ہے، ہر جملہ خاص حکم کے اوپر کیا ہے؟
مشتمل ہے کہ ایک آیت میں اللہ پاک نے احکام کی 10 فصلیں اتاری ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی نظیر پورے قرآن میں سوائے آیت الکرسی کے کہیں بھی نہیں ہے، کہ آیت الکرسی کے اندر بھی کتنے احکام ہیں؟ 10 احکام ہی ہیں وہاں پہ، اور اس آیت کے اندر بھی کیا ہے؟ 10 احکام ہے، گنتے جاؤ، ذرا انگلی رکھو۔ اللہ اکبر۔ پہلا امر فَلِذَلِكَ فَادْعُ، آپ نے اسی مذہب توحید کی کیا دینی دعوت۔ دوسرا امر وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ نے اسی دین کے اوپر کیا رہنا ہے؟ قائم رہنا۔ تیسرا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، خواہشات کی، ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، کتنا ہو گئے جی؟ 4۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ 1، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ 2، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ 3، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا 4 ہیں، 4۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ 5، مجھے حکم دیا گیا تاکہ میں انصاف کروں تمہارے دن۔ اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجۃ بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر۔ 10 سمجھ آئیے کہ نہیں؟ 10 احکام کے اوپر یہ آیت مشتمل ہے کہ پورے قرآن میں اس کی نظیر آیت الکرسی کے سوا کوئی نہیں ہے، ایسی آیت ہے یہ۔ اور دیکھو نا کیسا کیسا امر کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خاص امر کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اسی دعوت دینی ہے، اسی کے اوپر مضبوط رہنا، خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان رکھنا ہے، انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلے کرنے ہیں۔ اللہ ہمارا رب ہے، تمہارا رب ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دیکھیں جی اب آگے، اللہ اکبر۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحضۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید۔ اچھا جی، یہ ایک سوال کا جواب ہوگا، ٹھیک ہے؟ ترجمہ دیکھو، والذین یحاجون فی اللہ، اور وہ لوگ جو اب جھگڑ رہے ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں۔ اللہ کے بارے میں مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، نہیں، اللہ کی توحید کے بارے میں۔ یہ بات یاد رکھنا، جہاں بھی یہ قرآن میں جملہ آئے گا نا اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے مراد اللہ کی توحید کے بارے میں جو جھگڑ رہے ہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ تو نہیں نا کہتے تھے کہ اللہ کو مانو، اللہ کو مانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ صرف اللہ کی ذات کو معبود مانو، یہ اختلاف تھا۔ من بعد ما استجیب لہ، بعد اس کے جو کہا مان لیا گیا، بعد اس کے جو مستجیب لہ کہا مان لیا گیا، لہو اس کا، یعنی اللہ پاک کا کہا مان لیا گیا، اس کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑ رہے ہیں۔ پیچھے آیا نا کل کی آیت میں کہ علم آ جانے کے بعد کیا کیا؟ انہوں نے ضد کیے ہے۔ یہ وہی چیز ہے کہ مان لینے کے بعد، قبول کر لینے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کی توحید میں جھگڑ رہے ہیں۔ حجتہم داحضۃ، دلیل ان کی باطل ہے۔ داحضۃ کیا ہے؟ باطل ہے۔ حجتہم ان کی دلیل کیا ہے؟ باطل ہے۔ عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ان کے رب کے ہاں ان کی دلیل کیا ہے؟ باطل ہے۔ ہاں، وعلیہم غضب، اوپر ان کے غصہ ہے اللہ کا، ولہم عذاب شدید، اور واسطے ان کے کیا ہوگا؟ عذاب سخت، ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ سوال کا جواب ہے، سوال سمجھو سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بعد کے لوگوں نے جب وہ تحریرات کو پڑھا، ان تحریفات کو پڑھا، وہ تو ہو گئے گمراہ۔ اب ان میں تو ان کے قصور نہیں ہے، وہ تو معذور ہوئے نا۔ سوال ہے وہ تو کیا ہو گئے؟ معذور، کیونکہ انہوں نے جس طرح پڑھا پڑھایا مل گیا، ان کے مطابق اس نے چل پڑے۔ تو رات بدلی ہوئی ملی، انہوں نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے اس کے اوپر عمل کرنا، وہ تو معذور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا اللہ نے جواب دیا، اس میں اللہ نے فرمایا وہ معذور نہیں ہے، وہ معذور نہیں ہے، ان کا یہ عذر اللہ کے نزدیک کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے پھر اس کی 2 دلیلیں دی آگے، عذر نا قبول ہونے کی اللہ نے 2 دلیلیں دی ہیں۔ پہلی دلیل جو اللہ نے دی ہے، مستجیب لہ حجتہم داحضۃ، اللہ نے دی ہے، پہلی دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل اگلی آیت کے اندر ہے۔ پہلی دلیل گویا یہ سمجھنی ہے، اللہ نے فرمایا اس مسئلے کو تو علماء اہل کتاب بھی مان چکے ہیں نا، کہ اس مسئلے کو علماء اہل کتاب مان چکے تھے، یعنی علماء اہل کتاب سے وہ لوگ مراد ہیں جو اسلام لا چکے تھے۔
علماء اہل کتاب سے وہ علماء حق پرست علماء جو توحید پر ایمان لا چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا چکے تھے، حق قبول کر لیا. تو علماء ثقات مضبوط علماء جو تھے ان کا مان لینا حق کو، یہ اس کے حق ہونے کی کیا تھی؟ دلیل تھی ان کے پاس. اللہ نے فرمایا حجتہم داحض، ان کی دلیل باطل ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں نا ہمیں پڑھی پڑھائی بنی بنائی تحریرات ملی جی ہم کیا ہو گئے ہیں اس وجہ سے ہم تو اسی کے اوپر عمل، اللہ نے فرمایا یہ قیامت والے دن معذور نہیں ہوں گے. جو اتنے بڑے علماء تھے، حق والے علماء تھے، علماء ثقات مضبوط علماء، انہوں نے حق کو قبول کیا، یہ حق قبول ہونے کی دلیل ہے. تو ان لوگوں نے ان باغیوں اور گمراہوں کی بات کو مانا، گمراہ اماموں کی پیشوا کی بات کو مانا. ان علماء اہل ثقات کے وہ نقش قدم پر کیوں نہ چلے تھے؟ سچے علماء کے نقش قدم کے اوپر وہ کیوں نہیں چلے تھے؟ اللہ نے فرمایا کل قیامت والے دن ایسے لوگوں پر جو ایسی حجت واضحہ کے باوجود جو نہیں مانتے، تو اللہ کا ان کے اوپر کیا ہوگا؟ غضب ہوگا، اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ سخت عذاب ہوگا. ان کی دلیل یہ باطل ہے، ان کا یہ عذر کوئی قابل قبول نہیں ہے. دیکھ لو اب یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کتابیں جو ہیں نا قرآن کے علاوہ، وہ چھوڑو اس کو، وہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتی وہ کتاب کہ آپ کسی کی کتاب پڑھ لو گے جو ذریعہ ہدایت بن. نہیں، اللہ فرمائیں گے قرآن ذریعہ ہدایت ہے، اس کے اوپر کتابوں کو پرکھنا. کل قیامت والے دن کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ پوچھیں گے یہ تو عمل کیوں کر رہا تھا؟ یا اللہ میں نے فلاں مولوی کی کتاب میں پڑھا تھا. کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا اس کا. میں تو اس مولوی کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، مجھے تو یا اللہ مجھے تو بتایا گیا وہ تو بڑا اونچا مولوی تھا، جبے ڈالتا تھا، بڑی بڑی پگڑی پہنتا. اللہ فرمائیں گے میری کتاب تھی تیرے پاس، اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا تم نے؟ اور عجیب بات ہے آج ایک مولوی کی بنائی ہوئی کتاب کو قرآن سے زیادہ ترجیح دی جاتی. ہر جماعت نے اپنی ایک الگ کتاب بنائی ہوئی، اس کے مطابق وہ اس کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کے مطابق اسی کو لے کے چل رہے ہیں. قرآن پاک کو نہیں کوئی پوچھتا، اس کو صرف اور صرف تلاوت کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اس کا روزانہ ہم نے 21 بارہ تلاوت کرنا ہے، بس اتنے رکوع پڑھنے ہیں، اتنے سپارے پڑھنے ہیں، اور یہ برکت حاصل ہو جائے گی ہمیں. بس قرآن کو اس کے لیے رکھا ہے. اور تبلیغ کے لیے، ہدایت کے لیے اس قرآن کو کوئی نہیں قبول کرتا. وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک نے جو ہے نا یہ فضائل نہیں سناتا، کم سناتا ہے. قرآن انسان کے سیدھا چوٹ کرتا ہے، ادھر نہیں ادھر مر، ادھر آ. کیونکہ انسان خواہشات کا طلبگار ہے اور قرآن خواہش کو توڑتا ہے. انسان جا رہا ہے ادھر کی طرف، قرآن اس کو ادھر کی طرف کھینچتا ہے. نہ قدم قدم کے اوپر قرآن اس کو کھینچ رہا ہے، قدم قدم کے اوپر قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے. ٹھیک ہے، مولوی کی جو کتاب ہوتی ہے نا اس کے اندر نرمی ہوتی ہے، یہ کرو، صبح اٹھو یہ عمل کرو، شام کو اٹھو یہ عمل کرو، دوپہر کو یہ عمل کرو، فلانا دن یہ عمل کرو. مولوی کی کتاب میں وظیفے ہوتے ہیں، دولت کی دیوی کا کیا وظیفہ ہے، اور پری کا کیا وظیفہ ہے، بیوی کو فرما بردار بنانے کا کیا وظیفہ ہے، بچوں کو راہ راست پہ لانے کا کیا وظیفہ ہے. اس کی کتاب میں یہ باتیں ملتی ہیں. قرآن جو ہے، قرآن کہتا ہے وظائف کو چھوڑ، تو یہ کام کر، یہ عمل کر، سب کچھ سیدھا ہو جائے گا تیرا. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ انسان اپنا دل صاف کر لے، وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب دل خراب ہے، اللہ سے دور ہے، تو پھر وظیفہ کر کے کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے وظیفہ کر کے؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وظائف بتاتے تھے اپنے صحابہ کو، لیکن وہ ایک الگ طریقہ ہوتا تھا بتانے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ و نصیحت سب سے زیادہ کرتے تھے. اور یہاں پہ مولوی صاحب جس کو دیکھ لو واعظ و نصیحت کم ہے، یہ وظیفہ کر تو، یہ وظیفہ کر تو، یہ کام کر تو، یہ کام کر. غلطی ہو گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں، آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی. کدھر کی بات کہاں جا کے جوڑ رہے ہیں؟ کدھر کی بات کہاں جا کے جوڑی جا رہی ہے؟ کہاں آدم علیہ السلام اور کہاں یہ 14ویں صدی کا جو بھی کہہ لو، لفنگی، چرسی، نشئی، شرابی، سمجھ آئیے، جو بھی کہہ لو، کہاں آدم علیہ السلام اور کہاں یہ. آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی وہ کیا اس نے جان بوجھ کے کی تھی؟ بولو.
وہ جان بوجھ کے ہوئی تھی. اللہ نے صرف اور صرف وہ انسانیت کو ایک سبق دینا تھا کہ تم غلطی سے پاک نہیں، تم سے غلطی ہونی ہے، یہ ایک سبق دیا تھا. اور آدم علیہ السلام نے جو غلطی کی جان بوجھ کے کی تھی، اور یہ جو غلطیاں کرتے ہیں یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں یا بس ان سے غیر دانستہ ہو جاتی ہے، بھول بھلگی سے ہو جاتی ہے؟ ان کو پتہ ہوتا ہے سارا ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے سارا ہم یہ جو کارنامے سر انجام دے رہے ہیں نا صبح و شام، یہ اللہ کیا ہو رہا ہے، اس سے ہمارے اوپر غضب نازل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، سب کچھ ان کو پتہ ہوتا ہے، سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو آج ہم نے کتنے لوگوں کی حق مارے ہیں سب پتہ ہوتا ہے، کتنے لوگوں کے حق مار کے ہم نے کتنے پیسے کمائے سب پتہ ہوتا ہے. وہ اس کی غلطی اور ہماری غلطی کے اندر بڑا فرق ہے. آدم علیہ السلام نے غلطی کی، پشیمان بھی ہوئے، شرمندہ بھی ہوئے، ٹھیک ہے، شرمندہ ہو کے اللہ سے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی. یہ تو پشیمان بھی نہیں ہوتے، یہ تو شرمندہ بھی نہیں ہوتے. جتنی غلطیاں کر رہے ہیں اتنا ہی اکڑتے جا رہے ہیں، جتنی غلطیاں کر رہے ہیں یہ اتنا ہی اکڑتے جا رہی ہے یہ قوم. جتنے گناہ کر رہے ہیں ان گناہوں کی تشہیر میں اتنا ہی اکڑتے جا رہے ہیں. ماننے کی ان کے اندر صلاحیت ہے نہیں، جھکنے کی ان کے اندر صلاحیت ہے نہیں. کوئی ان کے اندر غلطی نکالے وہ غلطی کے اوپر پشیمان ہونے کی ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. شرمندگی ان کے نزدیک سے بھی نہیں گزرتی. اور کہاں آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کو ملا رہے ہیں؟ کوئی نہیں جی، کوئی تاڑے بابے آدم کو بھی غلطی ہوئی سی. بات سمجھ میں آئیے کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، دیکھو وہ کتنا پشیمان ہو. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے غالباً 200-250 سال روئے تھے اپنی اس غلطی پر، روئے تھے. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ساری جتنی بھی آدم علیہ السلام کے بعد مخلوق آئی، ساری مخلوق کا رونا ایک طرف کر دو اور آدم علیہ السلام کا اس غلطی کے اوپر رونا ایک طرف رکھو. ساری مخلوق کا رونا کم تھا، آدم علیہ السلام کا رونا اس غلطی پر زیادہ تھا. اور یہ کتنا روتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں. اور مولوی صاحب وظیفہ بتا رہے ہیں اس کو، تو یہ وظیفہ کر. مولوی صاحب کو چاہیے اس کو بتائے اپنے اندر سے یہ گند ختم کر، اپنی جڑ ختم کر. یہ دل صاف ہو گیا سارے کام ہی سیٹ ہو جائیں گے، سارے کام ہی درست ہو جائیں گے، وظیفے کی ضرورت ہی نہیں. مال دولت کی کمی آ گئی ہے، اپنے اندر کوئی چیز عیب تلاش کر، جو تیرے اندر عیب داخل ہو چکا اس عیب کو اپنے دل سے نکال، ختم کر. دیکھ تیرے اوپر رزق کی اللہ پاک پہاڑ کے پہاڑ اتارے گا. کوئی نقصان ہو گیا ہے اپنے اندر عیب تلاش کرو کہ ظاہری بات ہے یہ میرے کسی نہ کسی گناہ کا اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دیا. اپنے اندر تلاش کرو ہمارا قصور کیا ہے. فوراً چل پڑتے ہیں مولوی صاحب کے پاس وظیفہ لینے کے لیے. سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ ہاں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے مولوی کی بات ان کی کتابوں میں صرف تمہیں یہ ملے گا. قرآن پاک اصل زندگی گزارنے کا پتہ بتاتا ہے. اگر کوئی غلطی ہو جائے یہ کرنا ہے، یہ کام اس طرح کرنا ہے، یہ کام اس طرح کرنا ہے، نیکی کے کام اس طرح کرنا ہے، عقائد کے کام یہ اس طرح کرنا ہے، سب کچھ قرآن بتا رہا ہے. کون سا مسئلہ ہے قرآن پاک کے اندر نہیں ہے؟ کیا آج ہم یہ سوال اٹھا کے قرآن کو چھوڑ دیں گے جی معاشرہ تو ترقی کے اوپر جا رہا ہے اور قرآن جو ہے وہ پرانی باتیں کرتا ہے، اس لیے ہم اپنی کتاب سے منہ پھیر لیں گے؟ کبھی نہ کرنا یہ کام. قیامت تک کے لیے یہ کتاب رہنمائی کا ذریعہ ہے، قیامت تک کے لیے یہ قرآن رہنمائی کا ذریعہ ہے. ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، قرآن پاک غلط نہیں ہو سکتا. دنیا ادھر سے ادھر جا سکتی ہے لیکن قرآن جو 1400 سال پہلے تھا، قرآن آج بھی وہی دعوت انسانیت کو پیش کر رہا ہے. تکمیل انسانیت کے لیے قرآن پاک کو اللہ پاک نے اتارا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں. اللہ نے فرمایا ان کے رب کے ہاں ان کی دلیل باطل ہے، وعلیہم غضب، اور اوپر ان کے کیا ہے؟ غضب ہے، غصہ ہے اللہ کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور واسطے ان کے کیا ہے؟ سخت عذاب ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں جی. پہلی دلیل یہ اللہ پاک نے دی ہے. دوسری دلیل اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، یہ اللہ پاک نے دوسری دلیل دی ہے. اللہ نے فرمایا اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے اتارا کتاب کو ساتھ حق کے اور ترازو کے. ٹھیک ہے، حق سے اللہ پاک نے. اب اللہ نے فرمایا عذر قبول نہ کرنے کی دوسری وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہم نے نازل فرما دی جس میں حق یعنی مسئلہ توحید اور دیگر ضروریات دین کو واضح اور روشن کر دیا گیا ہے.
اور اس کی حقانیت بھی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، صداقت بھی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک ایسی شریعت ہم نے نازل کر دی جو حق و باطل کے درمیان واضح فرق کرنے والی ہے، حق بیان کرنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ والمیزان ہے نا، جو یہ میزان وہ نہیں ہے جو کل قیامت والے دن، یہ میزان اور چیز۔ اس کے لفظی معنی جو ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ انصاف قائم کرنے کا آلہ۔ کیا ہے میزان کا؟ انصاف قائم کرنے کا آلہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب جو ہے یہ انصاف قائم کرنے کا ایک آلہ ہے، اس وجہ سے قرآن کو میزان بھی کہا گیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس کے ذریعے کیا کیے جائیں گے؟ انصاف قائم کیے جائیں گے، حق و باطل کے اندر، صحیح غلط کے اندر امتیاز کیا جائے گا، افتراق کیا جائے گا، حق کو جدا کیا جائے گا، باطل کو جدا کیا جائے گا، ملایا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بات بیان ہوگی۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا کتاب کو ساتھ حق کے اور ترازو کے۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اچھا اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ دوسری دلیل دیا نا کہ اس لیے ان کا عذر اب قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے حق کو اتار دیا۔ اللہ نے فرمایا اس لیے قیامت والے دن کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک میرے ذہن میں بات آئی ابھی، سامری نے وہ بنایا تھا گوسالہ، بچڑا بنایا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے کوہ طور پہ کتاب لینے کے لیے۔ اچھا وہ جو بنی اسرائیل جو گمراہ ہوئی تھی، کیوں ہوئی تھی؟ انہوں نے دیکھا یہ کیا نکال رہا ہے، آواز نکال رہا ہے، سٹی کی آواز، وہ بنی اسرائیلی کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ اللہ نے آیا ان کا یہ جو شبہ، یہ عذر قبول کر لیا تھا؟ اب بنی اسرائیل والے لوگوں سے جو پوچھا کیوں، انہوں نے کہا جی اس نے یہ گوسالہ بنایا تھا، بچڑا بنایا، تو اس کے اندر سیٹی کی آواز آ رہی تھی جس نے ہمیں کیا کر دیا؟ گمراہ۔ اللہ نے یہ عذر قبول کیا؟ اللہ نے کہا نہ، ظالموں توحید تمہارے پاس پہنچ چکی تھی، اس کے باوجود تم کیا ہوئے؟ گمراہ ہوئے۔ 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں سمجھایا تھا اور ایک بچڑے کو دیکھ کے گمراہ ہو گئے ہو۔ اللہ نے وہ عذر قبول کیا؟ اس لیے آج جو چیزیں ہوں گی ہمارے سامنے، وہ گوسالہ، سامری کے گوسالہ سے بڑھ کر وہ نہیں ہے آج وہ چیزیں، وہ سب سے بڑی چیز تھی، وہ سامنے نظر آ رہا تھا ان کو، بنی اسرائیلیوں کو، یہ آواز نکال رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، حتیٰ کہ پیغمبر بھی ایک ان کے سامنے اندر ہے سمجھانے کے لیے، ہارون علیہ السلام کو نائب بنا کے گئے نا سمجھانے کے لیے، نہیں مانی انہوں نے۔ آدھی قوم کیا ہو گئی؟ شرک کے اوپر گمراہ لگ گئی۔ اللہ نے نہیں ان کا یہ شبہ قبول کیا، نہیں عذر قبول کیا، اس لیے قیامت والے دن بھی اللہ عذر نہیں قبول کرے گا۔ اللہ کہیں گے کتاب تھی قرآن پاک، یہ اس کے مطابق کیوں نہیں چلے، اس کو کیوں نہیں تم نے آگے رکھا، مقدم رکھا؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ دیکھیں جی آگے، وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اب یہ تخویف اخروی ہے جی۔ اللہ نے فرمایا اور تجھ کو کیا معلوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تجھے کیا معلوم، لعل الساعۃ قریب، شاید کہ وہ گھڑی قریب ہو۔ کون سی گھڑی؟ قیامت والی گھڑی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت سر پر کھڑی ہے، اور یہ بے ایمان اللہ کی کتاب کے اوپر ابھی بھی عمل کرنے سے گریز کر رہے ہیں، ابھی بھی یہ اختلاف کر رہے ہیں، تعویلات کر رہے ہیں۔ یا اے میرے پیغمبر قیامت قریب ہے، آپ اپنی دعوت پیش کرتے رہیں، آپ اپنی توحید کی تبلیغ کرتے رہیں، ہاں آخرت قریب ہے، قیامت قریب ہے، نہ ماننے والے جو ہیں میں ان کو خود دیکھ لوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے وما یدریک لعل الساعۃ، تجھے کیا خبر کہ قیامت قریب ہو شاید۔ یہ وما یدریک سے ایک لفظ سمجھو، کوئی لفظ، کوئی چیز کسی کو بات سمجھ آئی ہو، تجھے کیا معلوم، تجھے کیا خبر۔ ہاں علم غیب کی نفی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یہ غنیۃ الطالبین کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی یہی نقطہ اٹھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، قیامت کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں تھا۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمھا عند ربی، اے میرے پیغمبر یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، ایان مرساہا، کب آئے گی، کب آئے گی؟ قل انما علمھا عند ربی، فرما دو میرے پیغمبر سوائے اس کا نہیں کہ اس قیامت کا علم صرف کس کے پاس ہے؟
میرے رب کے پاس ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں تھا کہ قیامت کب کو وقوع پذیر ہوگی. میرے رب کے پاس ہے اس کا علم. یہاں بھی اللہ کہتا تجھے کیا خبر میرے پیغمبر، تو تبلیغ کرتا رہے، دعوت دیتا رہے، کیا پتہ قیامت قریب ہو، میں دیکھ لوں گا ان کو. کرتے رہو تعلیل، کرتے رہو اختلافات. اچھا، یہ انسان جو ہے یہ 60 اور 70 سال زندگی کے اندر اتنا متکبر بن جاتا ہے. اگر اللہ اس کو 100 200 300 سال دیتا ہے زندگی، اس کے کیا کرتا ہے یہ زمین کے اوپر؟ اور خاص کر جو آج کی قوم ہے، یہ آج کی قوم جو یہ کیا کر دیتی یہاں پہ؟ کیونکہ گزشتہ ساری امتوں کے گناہ تو اس کے اندر پائے جا رہے ہیں. ہر گناہ جو گزشتہ، بلکہ اس سے بڑھ چکا ہے کام اب تو. جدھر قدم اٹھاؤ برائی، جدھر قدم اٹھاؤ برائی، جدھر قدم اٹھاؤ برائی ہے. یہ کیا قوم کرتی ہے کا؟ ٹھیک ہے، عمریں کم ہوتی جا رہی ہیں، برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. عمریں کم ہوتی جا رہی ہیں. سابقہ امتوں کے اندر کوئی ایک گناہ جو ہوتا تھا، شرک تو ساری قوموں میں مبتلا تھا نا، یہ وہ شرک کے اندر ساری قومیں مبتلا تھیں، جس کی وجہ سے اللہ کو سب سے زیادہ ان کے اوپر غصہ آتا. اس کے علاوہ ایک ایک گناہ جو ہوتا تھا وہ ہر قوم کے اندر پایا جاتا تھا. شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول کے اندر کمی کی جاتی تھی. لوط علیہ السلام کی قوم میں لواطت تھی، ہم جنس پرستی تھی. ایک ایک گناہ، نہ شکری والا، کسی کے اندر کیا ہے، کسی کے اندر کیا ہے، کسی کے اندر کیا ہے. کوئی مال و دولت کے اوپر اترا رہا ہے، کوئی دنیا کی جاہ و جلال کے اوپر اترا رہا ہے، وہ سارے اکٹھے ہو کے اس کے اوپر آ گئے. ہمارے استاد محترم تھے، کہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر اس قوم کا حال بھی اللہ قوم عاد کی طرح عذاب بھیجتا نا اس قوم کے اوپر، یا جس طرح قوم سمود کے اوپر، شعیب کے اوپر، کہ کیا عذاب آئے تھے، عذاب آتا صفحہ ہستی سے نیست و نابود. اس امت کے بعد اگر کوئی امت آنی ہوتی، اس امت کے بعد بھی اگر کوئی امت ہوتی، تو اس قوم کے اوپر جو عذاب آنا تھا نا اللہ کی طرف سے، ایسا عذاب نازل ہونا تھا، ایسا عذاب نازل ہونا تھا کہ پچھلی امتوں کا سارا ختم ہو جانا تھا، بھول جانا تھا سب نے، اور اس امت کے عذاب کو دیکھ کے اگلی امت نے عبرتیں حاصل کرنی تھی، سبق حاصل کرنے تھے، وہ گمراہ نہیں ہونی تھی. ایسا حال ہونا تھا. اور واقعتاً یہی بات ہے کہ ہر برائی اس قوم کے اندر پیدا ہوتی جا رہی ہے. ہمارا پاکستانی جو لوگ ہیں نا، مسلمان، بے حیائی کے اندر جتنے یہ تپے ہوئے ہیں نا، ہر بندہ بے حیائی کے اندر تپا ہوا ہے. ہر جوان اس چیز کی کوشش میں ہے، زنا کر لوں، زنا کر لوں، زنا کر لوں. شراب، جوا، نشہ، گرم بیٹھے ہیں ہر کوئی غریبوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے. اوپر والی سطح پہ، نیچے والی سطح پہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی نافرمانیوں کا دروازہ کھول دیا گیا ہے. جو دل میں آئے کرتے جاؤ، جو دل میں آئے کرتے جاؤ، جو دل میں آئے کرتے جاؤ. ایک دیندار انسان کے لیے دین کے اوپر زندگی گزارنا مشکل کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا، اس کو چاروں طرف سے اس کو قید کر دیا گیا ہے. کوئی انسان نیکی بھی کرنا چاہے اس کو مجبور کیا جاتا ہے آج کہ تو برائی کر، نیکی نہ کر. یہ حالات ہمارے اوپر آ جا چکے ہیں کہ اس چیز سے ہم نکل رہے، پھنسایا ہم نے خود اپنے آپ کو خود ہے. جتنا دنیا میں پھنستے گئے اور یہ ایک ایسی دلدل ہے کہ جو پھنس جاتا ہے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پہ یاد آ جاتی ہے کہ جب فتنوں کی برمار ہو، فتنے ہر طرف سے دوڑ رہے ہوں، تم ہجرت کر جاؤ، وہاں پہ پہاڑوں کی طرف کوچ کرو، جنگلوں کی طرف دوڑ جاؤ، پہاڑوں کی طرف دوڑ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے زندگی کے مطابق زندگی گزارو تنہائی کے اندر. سمجھ آئیے؟ تیار ہو؟ اب فوراً یاد آ جائیں گے بیوی بچے، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. خیر، اللہ پاک ہم سب کو جو خاتمہ ہے ہمارا یہ ایمان کے اوپر کرے، مان کے اوپر کرے. دین ایسا ہو چکا ہے ہمارے لیے کہ ہاتھ کے اندر کسی نے انگارہ پکڑ لیا. حدیث رسول ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اس طرح ہے کہ ہاتھ کے اندر انگارہ ہے اس کے. اور سب سے زیادہ دکھ جو ہو رہا ہے، آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے بھائی،
میں چلا جاؤں گا، بزرگ بیٹھے ہیں، یہ سارے چلے۔ اگلی جو نسل کھڑی ہو رہی ہے اس کا کیا بنے گا؟ اس کا سوچو خدا کے لیے۔ یہ آیا اسلام کے اوپر، جس طرح آج ہم اس پرفتن دور میں جس طرح چلو تھوڑا بہت اسلام کو وقت دے رہے ہیں، کچھ دین کی سمجھ آ گئی، یہ جو نسل نئی آ رہی ہے یہ کیا آنے والے وقت میں اللہ کے قرآن کو، نماز کو، دین کو ٹائم دے گی یا نہیں دے گی؟ آیا ہم مسلمان یہ ختم تو نہیں ہو جائیں گے کہ قرب قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اور صرف ایک طرف کافر ہوگا، ایک طرف مسلم ہوگا، منافقت ختم کر دی جائے گی، اور حق کے اوپر جو جماعت ہوتی ہے وہ تھوڑی ہی ہوتی ہے۔ کہیں یہ تو نہیں کام ہو جائے جس طرح ہم نے آج اپنی اگلی نسل کو یہود و نصارہ کے اوپر چلا دیا، ان کی روش کے اوپر چلایا ہوا ہے۔ آئے دن ایک نیا فتنہ آ رہا ہے، آئے دن ایک نیا فتنہ، موبائل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، گھر گھر کے اندر فتنہ چل رہا ہے، گھر گھر کے اندر فتنہ چل رہا ہے۔ بنے گا کیا ہمارا؟ خدا کے لیے دعا کیا کرو، اپنے لیے اور اپنی اگلی نسل کے لیے، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، معاشرے کے لیے۔ یا اللہ پاک ہدایت کے اوپر سب کو چلا، دین کی راہ کے اوپر سب کو چلا، اسلام کی راہ کے اوپر سب کو چلا۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یہ جو رستہ ہے نا دین والا، تھوڑا مشکل ہے رستہ یہ، اس کے اندر صرف صبر چلتا ہے انسان کے لیے، صبر چلتا ہے بس انسان کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہمارا ایک ساتھی تھا، اس نے ہمیں بتایا کہ اب بس غزوہ ہند کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہیں۔ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، نسائی شریف کی رزید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے پاس بیٹھے تھے، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو میں اس غزوے کے اندر بنفس نفیس خود شریک ہوں گا، میں جاؤں گا، اور اگر وہ تمہاری زندگیوں کے اندر آ جائے تو غزوہ ہند میں ضرور حصہ لینا، ضرور لڑنا اس کو۔ اور پھر فرمایا کہ جو اس غزوے میں شہید ہو جائے گا وہ افضل شہداء میں سے شمار ہوگا اللہ کے نام، اور جو اس غزوے سے بچ کے واپس گھر آئے گا وہ ابو ہریرہ جیسا چلتا پھرتا جنتی ہوگا۔ اتنی بڑی سند ہے اس کے لیے، اور حضور خود کہہ رہے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو میں خود اس غزوے میں شریک ہوں گا۔ پوری دنیا کے اندر اب جہاد جو ہے اب خطوں کے اندر اس وقت موقف ہے، رکا ہوا ہے ہر جگہ۔ وجہ کیا ہے؟ وہ حدیث اب پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے، غزوہ ہند کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں، اب یہ کشمیر سے شروع ہوگا، اب یہ سمجھ آئیے۔ اور کئی طرف سے ہمیں یہ آ چکا ہے کہ اب بس سب مجاہدین اس کی طرف لگ چکے ہیں، غزوہ ہند شروع ہو جائے گا، اور یہی لشکر جو ہوگا یہ اٹھے گا، یہ چلتے 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 ادھر سے خراسان کے علاقے سے لشکر اٹھے گا، ادھر سے غزوہ ہند کی طرف سے لشکر اٹھے گا، اور یہ جو خراسان کا لشکر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئیاں کی، کھلے لباس ہوں گے، ان کے لمبے بال ہوں گے، قد کاٹ اونچے ہوں گے، سر پہ سیاہ پگڑیاں باندھی ہوں گی، اور خراسان کے علاقے سے یہ لشکر اٹھے گا، اور یہ اٹھ کے یہ غزوہ ہند لڑتا 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 فلسطین تک جا کے اسلام کا جھنڈا گاڑے گا، وہاں پہ جا کے بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ اور آپ خود اندازہ لگا لو، خراسان میں 3 علاقے آتے ہیں، ایران، افغانستان، بلوچستان کا کچھ حصہ۔ ایران تمہیں پتہ ہی ہے، سمجھ آئی ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے سائڈ پہ، ادھر سے پاکستان کا تمہیں پتہ ہے، بلوچستان کا کچھ حصہ، یہ بھی تمہیں پتہ ہی ہے کہ ادھر بھی وہ چیزیں۔ اب رہ گیا ہے تیسرا خطہ، افغانستان ہے۔ اب وہاں سے جو لشکر اٹھ چکا ہے، اب تیاریاں ہیں کہ وہ اندر کی اپنی معیشت کو، لوگوں کو مضبوط کریں گے، پھر ایک لشکر اٹھے گا وہاں سے امام مہدی کی سرکردگی کے اندر۔ یہ جب لشکر اٹھے گا نا خراسان کا، امام مہدی کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا۔ اسی وجہ سے علماء بہت زیادہ اس کی پیشن گوئی اب کرتے جا رہے ہیں کہ امام مہدی کی 99% نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، بس اب ظہور ہونا ہے۔ 40 سال کی عمر میں ان کا ظہور ہو جائے گا، 40 سال کی عمر میں حجر اسود کے پاس علماء کی ایک جماعت ہوگی جو ان کو ساری نشانیوں کے ذریعے سے پہچان لے گی، امام مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے گی، پھر یہ خراسان کا لشکر امام مہدی کو جا کے ملے گا، یہ امام مہدی پھر اس کی کیا کریں گے،
قیادت کریں گے اس لشکر کی. اسی دوران پھر دجال کا ظہور ہو جائے گا. پوری دنیا کا چکر کاٹے گا, پوری دنیا کے اوپر اپنا حکومت مسلط کرے گا, لوگوں کو کہے گا کہ مجھے رب مانو, لوگوں کو کہے گا مجھے رب مانو, مجھے اللہ مانو, مجھے یہ مانو, مجھے میری عبادت کرو. جو مان لے گا اس کو وہ اپنی جنت میں بھیجے گا اور وہ خدا کی جہنم میں جائے گا, اور جو اس کو خدا نہیں مانے گا وہ اپنی جہنم میں بھیجے گا. جہنم کیا ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے کہ کیل لے کے, روایات میں آتا ہے اس کے پاؤں کے اوپر ٹھونکے گا, مختلف قسم کی سزائیں دے گا, اور وہ وقت اہل ایمان کے اوپر بڑا ایک مشکل وقت ہوگا. پھر یہ رہے گا 40 دن تک. ایک پہلا دن جو ہوگا وہ پہلے 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن جو ہوگا اس کا وہ 1 مہینے کے برابر, تیسرا دن جو ہوگا 1 ہفتے کے برابر, باقی ایام عام دنوں کی حالت میں ہوں گے. اسی دوران حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. اب دور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے, بس کرو, چھوڑ دو یہ خواہشات, یہ شادی میلے گانے گونے چھوڑ دو, تیاری کرو اب دوسری طرف کی. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں, اب دین کے اوپر عمل پیرا ہوو, دین کے اوپر چلو. تمہارے سر کے اوپر وہ وقت کھڑا ہے, یہ نہ ہو کہ غفلت کے اندر ہم کیا ہو جائیں, مر ہی جائیں, موت ہمارے سروں کے اوپر آ کے کھڑی ہو جائے. خدا کے لیے اپنے آپ کو ہوش دلاؤ, اپنی سوچ اور وچار کو بدل لو, نظریات کو بدل لو. ٹھیک ہے, آگے دیکھیں جی. قیامت قریب ہے. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها, جلدی مچاتے ہیں وہ ساتھ اس کے وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے ساتھ اس کے. یعنی جو قیامت پر ایمان نہیں لاتے وہ کیا کہتے ہیں, استہزاءً, اور انکار کر کے وہ قیامت کا مذاق اڑا رہے ہیں, جلدی مچا رہے ہیں, کب آئے گی قیامت, کب آئے گی قیامت, کب آئے گی قیامت. ٹھیک ہے, انکار کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا جلدی مچا رہے ہیں نا کہ قیامت کب آئے گی. اللہ فرماتے ہیں جن کا ایمان نہیں ہے نا وہ جلدی مچا رہے ہیں. پھر آگے فرمایا والذین آمنوا مشفقون منہا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ڈر رہے ہیں اس قیامت سے, وہ ڈر رہے ہیں اس قیامت سے کہ جو قیامت آنے والی ہمارا کیا بنے گا. وہ خوف زدہ ایمان والے, لیکن جو بغیر ایمان کے ہیں وہ کیا ہیں, خوف زدہ نہیں ہے. عجیب آیت ہے. جس کو قیامت کا فکر نہیں, اللہ نے فرمایا لا یؤمنون بہا, اور جس کو قیامت کا فکر ہے اللہ کہتے ہیں مشفقون منہا. عجیب تھرمامیٹر اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ جو قیامت سے ڈرے گا وہ مومن, جو نہیں ڈرے گا وہ ایمان والا نہیں ہے. پھر ٹھیک ہے, پھر فرمایا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ, اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ برحق ہے, سچا ہے. ٹھیک ہے, وہ قیامت جو ہے وہ سچی ہے, وہ ضرور آئے گی وہ. ٹھیک ہے, پھر اللہ نے فرمایا الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید, خبردار بے شک وہ لوگ جو شک میں ہیں, وہ جو جھگڑتے ہیں, دوسرا ترجمہ یمارون, جو جھگڑتے ہیں فی الساعۃ قیامت کے بارے میں, لفی ضلال بعید, البتہ بیچ گمراہی دور کے ہیں. یعنی ایسی گمراہی جو حق سے دور ہے, اس گمراہی کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں. یعنی وہ اتنی گمراہی نہیں قریب کے حق کے وہ قریب ہو کہ وہ حق سمجھ لیں, بلکہ اتنا دور حق سے ہو چکے ہیں کہ دور کی گمراہی کے اندر ہے وہ. ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ اب وہ حق قبول کرنے کی طرف نہیں آ سکتے, وہ شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں آئے گی یا نہیں آئے گی. بس وہ دنیا کی جاہو جلال کے اندر اپنی زندگی کو کیا کر رہے ہیں, گزار رہے ہیں. اب اللہ نے آگے فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. سبحان اللہ. ایک بات سمجھو, یہاں تک جو ہے نا, یہاں تک یہ آیت نمبر 18 تک اللہ نے 2 دعوے ذکر کیے ہیں. پہلا دعویٰ اللہ نے یہ کیا کہ سارے نبیوں کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ غیب دان کار ساز صرف اللہ ہے, اس لیے غائبانہ حاجات میں صرف اسی کو پکارو. پہلی اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ بیان کیا. دوسرا دعویٰ کیا کہ مسئلہ توحید جو کچھ لکھا گیا ہے پرانی کتابوں کے اندر وہ دنیا پرست اور گمراہ مولویوں نے کیا کر دیا, اس کو بدل دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 دعوے اللہ نے بیان فرمائے. اب آگے جو صورت ہے نا اللہ لطیف ان سے جب یہ شروع ہو رہا ہے, یہ جتنی بھی صورت ہوگی آخر تک اب یہ انہی 2 دعووں کے اوپر ہی ساری آیات اللہ پاک کیا کریں گے, فٹ کرتے جائیں گے اللہ پاک. اب یہ جو اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز جو ہے, یہ پہلے دعوے کے اوپر یہ آیت ہے.
پہلا دعویٰ کیا تھا؟ سارے نبیوں کی طرف یہی وہی کی، مختار کل غیب دان کار ساتھ صرف اللہ، اس لیے حاجات میں اسی کو پکارو۔ اللہ فرما رہے اللہ لطیف، اللہ مہربان ہے بعبادی، ساتھ اپنے بندوں کے، یرزق من یشاء، روزیاں دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے، روزیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، حسب حکمت کسی کو زیادہ رزق دے دیتا ہے، کسی کو کم رزق دے دیتا ہے، کسی کے اوپر امیری ہے، کسی کے اوپر فقیری ہے۔ اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہی کیا ہے؟ طاقتور ہے، وہی طاقتور ہے، وہی غالب ہے۔ اب دیکھو یہ آیت کون سی ہے؟ پہلے دعوے کے اوپر متفق ہے یا دوسرے کے اوپر متفق ہے؟ پہلے کے اوپر متفق ہے۔ پہلے دعوے میں یہی وحی کی کہ غیب دان، متصرف، ہر کام کرنے والا، سب کچھ جاننے والا اللہ ہے، اس لیے عبادت اسی کی کرو۔ اللہ نے یہاں پہلے دعوے کے متعلق آیت فرمائی اللہ لطیف بعباد، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزیاں فراخ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، وہی طاقتور، وہی غالب۔ اس لیے عبادت صرف کس کی کیا کرو؟ حاجات میں صرف کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو۔ جزاک اللہ، صدق اللہ العظیم۔ محمد اشرف صاحب اور رشید احمد صاحب، غلام محمد صاحب۔